السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا میرا عنوان ہے جنات ایک خفیہ مخلوق۔ جنات کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے پیدا کیا ہے۔ جنات اور انسان ایسے دو ہی مخلوق ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اور نافرمانی کرنے کی بھی چھوٹ دے رکھا ہے۔ جنات اور انسان میں جو اللہ کا فرما بردار ہے اس کے لیے جنت ہے اور جو نافرمان ہے اس کے لیے جہنم ہے۔ جنات ایک ایسی مخلوق ہے جو ہمیں دکھائی نہیں دیتی، لیکن اگر جنات چاہے گا تو ہم اسے دیکھ سکتے ہیں۔ جنات میں جو فرما بردار ہوتے ہیں اسے مسلمان جن کہتے ہیں، اور جو نافرمان ہوتے ہیں اسے وہ کافر کہلاتا ہے، اسے شیطان بھی کہتے ہیں۔ جنات کی شروعات ابلیس سے ہوئی، چونکہ ابلیس بھی اللہ کا فرما بردار تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسے فرشتوں کے ساتھ کر دیا تھا۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، یہ حکم ابلیس کو بھی تھا کیونکہ وہ بھی فرشتوں کے ساتھ تھا۔ لیکن ابلیس نے اللہ کے حکم کو توڑا، اب وہ مسلمان سے شیطان بن گیا اور وہ اللہ کا نافرمان بن گیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو یہاں سے اتر، تجھ کو کوئی حق نہیں کہ تو آسمان میں رہ کر تکبر کر سکے، سو یہاں سے نکل جا۔ ابلیس نے دعا کیا کہ اے اللہ تو مجھے مہلت دے، قیامت کے دن تک میں تیرے بندے کو گمراہ کروں گا۔ ابلیس نے کہا چونکہ مجھے آپ نے گمراہ کیا ہے، میں قسم کھاتا ہوں میں آپ کی سیدھی راہ پر بیٹھوں گا، پھر ان پر حملہ کروں گا، ان کے آگے سے، ان کے پیچھے سے، ان کے دائیں طرف سے، ان کے بائیں طرف سے، ہر طرف سے انہیں گمراہ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو یہاں سے ذلیل ہو کر نکل جا، اگر کوئی بھی تیرا کہنا مان لے گا تو میں ضرور تم سب کو جہنم سے بھر دوں گا۔ سورہ اعراف آیت نمبر 11 سے 18 میں 11 سے 18 میں جنات اڑ کر دنیا کے کسی بھی کونے میں جا سکتا ہے، منٹوں میں پہنچ سکتا ہے، اور ایک کے اوپر ایک چڑھ کر آسمان تک پہنچ جاتا ہے اور فرشتوں کی بات سنتا ہے۔ جیسے ہی اسے کوئی فرشتہ دیکھتا ہے تو تارا توڑ کر مارتا ہے، جس سے وہ شیطان کی موت ہو جاتی ہے، یا پھر وہ مرنے سے پہلے وہ بات نیچے والے جنات کو بتا دیتا ہے۔ جنات روپ بھی بدل سکتا ہے انسان کا، جانور میں جیسے سانپ، بلی، گدھا، کتا کا روپ اختیار کر سکتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2311 میں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مال زکوٰۃ کی نگرانی پر تھے کہ رات میں ایک شیطان انسان کی شکل میں آتا ہے اور وہ چوری کرتا ہے، جسے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پکڑ لیا۔ 2 رات تو وہ محتاج کے بہانے کر چھوٹ گیا، لیکن تیسری رات میں اسی شیطان نے کہا کہ مجھے چھوڑ دو، میں تجھے ایسے کلمات سکھا دوں گا جس سے تمہاری مال کی حفاظت ہوگی۔ اس نے کہا تم سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ کر سونا، جس سے اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گرچہ کہ وہ جھوٹا تھا لیکن یہ بات تم سے سچ کہا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تم جانتے تھے تمہارا 3 راتوں سے معاملہ کس کے ساتھ تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شیطان تھا۔ اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جنات یا شیطان انسان کا روپ اختیار کر سکتا ہے، اور وہ بات بھی کر سکتا ہے، وہ چوری بھی کر سکتا ہے۔ انہی چند باتوں پہ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔